اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، آج 5ویں پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس کا نام ہے والمحصنات۔ اس پارے میں صرف ایک ہی سورت ہے، وہ سورہ نساء ہے۔ اس کا ایک ابتدائی حصہ کل کے پارے میں گزر چکا۔ آج اس پارے میں سورہ نساء میں 4 ڈسٹنکٹ مضامین پائے جاتے ہیں۔ پہلا اس کا سیکشن آیت نمبر 24 سے آیت نمبر 43 تک، 24 سے 43 تک۔ اس کا دوسرا سیکشن آیت نمبر 44 سے 57 تک۔ تیسرا سیکشن 58 سے 70، اور چوتھا سیکشن 71 سے شروع ہو کر آیت نمبر 147 تک۔ پہلا جو حصہ ہے اس میں شریعت کے قوانین کا مضمون آگے چل رہا ہے۔ کل تک شریعت کے 8 قوانین بیان کیے گئے۔ اسی قانون کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ بعض حرمتیں ابدیہ نہیں ہیں، پرماننٹ نہیں ہیں۔ وہ عورتیں جو کسی اور کے نکاح میں ہیں، جب تک وہ نکاح میں ہیں تمہارے لیے حرام ہے۔ جب وہ کسی وجہ سے نکاح سے آزاد ہو جائیں تب اس کے بعد تمہارے لیے وہ حلال ہوتی ہیں۔ تو اس طرح سے حرمت والے رشتوں کا بیان مکمل ہوتا ہے۔ اس میں بتایا گیا کہ شادی کا مقصد کیا ہے۔ شادی کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے اس جگہ محسنین غیر مسافحین، حسان میں لینا، قلعہ کی طرح حسن اس کو کہتے ہیں۔ شادی کرنے کے بعد عورت ایک معنوں میں قلعے کے اندر آ جاتی ہے، محفوظ ہو جاتی ہے۔ ایک معنوں میں وہ رانی بن جاتی ہے قلعے کی۔ گھر کا بادشاہ، گھر کا شہنشاہ اگر مرد ہے تو اس محل کی رانی عورت ہو جاتی ہے۔ غیر مسافحین، شادی کریں تو ایک بڑے کاز کے لیے ہو، ایک نوبل کاز کے لیے ہو، اور عورت کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے ہو، نہ کہ غیر مسافحین پانی بہانے کے لیے نہیں، شہوت رانی ہی کے لیے نہیں۔ تو یہ بات شادی کے سلسلے میں بتائی گئی اور کہا گیا کہ عورتوں سے شادی کرو تو ان کے مہر دیا کرو۔ حکم نمبر 9 یہ آیا کہ اگر پاک دامن عورتوں سے، گھریلو عورتوں سے مہر دے کر شادی کرنا ممکن نہیں ہے تو کہا کہ لونڈیوں سے نکاح کر لو۔ اور لونڈیوں کے سلسلے میں یہ کہا گیا کہ ان سے اگر کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے تو عام عورتوں کے بنسبت انہیں آدھی سزا دی جائے گی۔ حکم نمبر 9 کے ساتھ کچھ اور باتیں آئیں جو بہت ہی عظیم الشان انقلابی تعلیمات تھیں۔ ان میں سے آپ دیکھیں گے، ایک تو میراث میں عورتوں کو حصہ دیا گیا، عورتوں کا سٹیٹس پہلی مرتبہ تاریخ میں ایلیویٹ کیا گیا۔ کہا گیا کہ بیوہ عورتیں سسرال سے آزاد ہو جاتی ہیں، مرنے کے بعد لازم نہیں کہ وہ اپنے شوہر کے گھر ہی میں ٹک کر رہیں۔ عدت کے بعد عورت کے لیے نکاح ثانی کی اجازت دی گئی۔ سوتیلی ماؤں سے نکاح کو حرام قرار دیا گیا۔ 2 بہنوں کو ایک ساتھ جمع نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ سب جو پچھلے زمانے میں ان کے ہاں جائز تھے، اس کے خلاف اسلام نے بہت ہی واضح موقف اختیار کیا۔ میراث میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا، کہا کہ میراث میں حصہ دو۔ عورتوں کو عدت کے بعد چھوڑا نہیں جاتا تھا، کہا کہ آزاد کرو انہیں۔ عورتوں کو دوسری شادی کی اجازت نہیں ہوتی تھی، معیوب سمجھا جاتا تھا۔ اسلام نے کہا کہ ان کے لیے اجازت ہے، شادی کر سکتی ہیں وہ اگر وہ چاہیں۔ اس طرح جو انقلابی اقدامات ہوئے اس کے نتیجے میں جو آبا پرست تھے، جو قدامت پرست تھے، وہ چیخ اٹھے کہ یہ کیا مذہب ہے کہ جو ہمارے باپ دادا جن باتوں کو پسند نہیں کرتے تھے، یہ ایسی تعلیمات اسلام لے آیا جہاں یہ سب چیزیں اجازت دے دی گئی اور ان سب چیزوں کو صحیح قرار دے دیا گیا۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں ان کے لیے حق ناحق یہ کوئی بڑا موضوع نہیں ہوتا، وہ باپ دادا کی اندھی تقلید کرتے ہیں اور کرتے کرتے بہت دور تک نکل جاتے ہیں۔ حکم نمبر 10 یہ آیا کہ حرام طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ۔ حرام طریقوں میں رشوت بھی ہے، سود بھی ہے، غبن بھی ہے، دھوکہ بھی ہے، جوا بھی ہے، اور بھی بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ حکم نمبر 11 آیا کہ ایک دوسرے کو قتل نہ کرو۔ اس آیت سے بعض لوگوں نے کہا کہ خودکشی نہ کرو، یہ بھی معنی لیا ہے۔ نمبر 12 کبائر سے اجتناب کرو، بڑے گناہوں سے بچو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کبائر میں 17 قسم کے گناہ آتے ہیں۔ آنکھ سے کچھ بڑے گناہ ہوتے ہیں، کان سے کچھ بڑے گناہ ہوتے ہیں، زبان سے کچھ بڑے گناہ ہوتے ہیں، ہاتھ سے، پیر سے، شرمگاہ سے، لقمہ جو کھایا جاتا ہے اس میں بعض حرام کا لقمہ ہوتا ہے۔ تو کبائر میں سے اس کی پوری تفصیل بیان کی گئی، بڑے بڑے گناہوں سے اگر بچو گے تو چھوٹے گناہ ہم معاف کریں گے۔ نمبر 13 حکم نمبر 13 یہ ہے کہ تمہارے درمیان آپس میں اگر کسی وجہ سے تنافس کرنا چاہتے ہو، کمپیٹ کرنا چاہتے ہو تو نیکیوں میں کیا کرو۔ بعض چیزیں اللہ تعالیٰ نے مقدر میں رکھ دی ہیں، کوئی کالا پیدا ہوتا ہے، کوئی گورا پیدا ہوتا ہے، کوئی حسین پیدا ہوتا ہے، کوئی بدنما پیدا ہوتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ بہت اچھی آواز دیتا ہے، کسی کی آواز اچھی نہیں ہوتی ہے، کوئی لولا لنگڑا ہوتا ہے، کوئی صحیح سالم پیدا ہوتا ہے، کوئی مالدار کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، کوئی غریب کے گھر میں پیدا ہوتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹیسٹ ہے، لیکن اصل میدان ہے تمہاری کمائی کا۔ نیکیاں کماؤ تو تمہارے لیے ہے، برائیاں کماؤ تو تمہارے لیے ہے۔ تمہارا اصل میدان اس میں ہے کہ نیکیاں زیادہ سے زیادہ کماؤ۔ مرد جو کمائے گا اس کا اجر اسے ملے گا، عورت جو کمائے گی اس کا اجر اسے ملے گا۔ یہ کہا گیا کہ تمہاری کمائی، مردوں کو ان کی کمائی کا حصہ ملے گا، عورتوں کو ان کی کمائی کا حصہ ملے گا۔ اس پر توجہ دو کہ تم کیا کما سکتے ہو، کیا نیکیاں سمیٹ سکتے ہو، کیا بھلائیاں اپنے اندر پیدا کر سکتے ہو، اس پر تمہاری توجہ ہونی چاہیے۔ نمبر 14 یہ کہا گیا کہ الرجال قوامون علی النساء، شادی کے انسٹیٹیوشن میں کون ہیڈ آف دا انسٹیٹیوشن ہوگا؟ قرآن نے بتایا کہ مرد ہوگا۔ یہ قوام کا مطلب ایڈمنسٹریٹر ہے، گھر کے انسٹیٹیوشن کا ہیڈ ہے۔ اس کو اور معنی جو لوگوں نے دے دیا جس میں عورت کو سیکنڈ گریڈ سٹیزن بنا دیا گیا، وہ قرآن اسپرٹ کے مطابق نہیں ہے۔ گھر کے انسٹیٹیوشن کو چلانے، اسے قائم رکھنے والا مرد ہوتا ہے۔ نمبر 15 یہ بتایا کہ عورت سے اگر سرکشی ہو، سرکشی کے لیے لفظ استعمال ہوا نشوز۔ نشوز کا بعض لوگوں نے مطلب لیا کہ ایسی سرکشی جس سے خاندان کے ٹوٹنے کا اندیشہ ہو۔ سرکشی کی صورت میں عورت کو نصیحت کرو، خوابگاہ ان کے بستر الگ کرو، ضرورت پڑنے پر مارو، اور آخر میں حکم بٹھاؤ دونوں طرف سے تاکہ وہ مصالحت کر سکیں۔ حکم اس لیے نہیں بٹھانا ہے کہ رشتہ توڑ دیں، رشتے کو جمانے کے لیے وہ کوشش کریں۔ اگر یہ سب نہ ہو تو اس کے بعد جو ہے طلاق کی بات آتی ہے۔ کاؤنسلنگ کے لیے جو کیسز آتے ہیں ان میں خود ایسا کیس مجھے معلوم ہے کہ آج کی فلموں میں، آج کے سینما میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ شادی کسی اور سے ہو سکتی ہے، دل کسی اور کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ تعلیم کے زمانے میں جن سے دوستیاں تھیں ان دوستیوں کو باقی رکھتے ہیں اور شادی کسی اور سے ہوتی ہے، اور بعض مرتبہ شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں اور وہی پرانی دوستیاں قائم رکھتے ہیں۔ تو ایک لڑکی نے صاف طور پر کہا کہ میرے ذاتی معاملات میں ان کو مداخلت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی عورت یہ کہتی ہے، لڑکی، کہ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے کہ میرے پرانے دوست ہیں۔ ایک اور لڑکی نے کہا میرے بہت سے کلاس میٹس سے آج ان کے فون آتے ہیں تو آئیں گے، ان کو کیا پڑا ہے۔ تو اس طرح سے اپنے شوہر کی شکایت یہ کرتی ہے کہ یہ میرے پرانے دوست ہیں، یہ میرے ذاتی معاملات ہیں۔ تو نشوز اور سرکشی بہت سیریس ایشو بن جاتا ہے، فیملی انسٹیٹیوشن کے ٹوٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ شادی کے بعد میاں بیوی بالکل ایک دوسرے کے لیے خالص ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے فریفتہ ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے علاوہ ان کا ذہن کسی اور طرف بھٹکتا نہیں، ایک دوسرے کے لیے تسکین کا باعث بن جاتے ہیں۔ یہ حکم نمبر 15۔ حکم نمبر 16 توحید کا حکم آیا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 17 والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ نمبر 18 قرابت داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، پڑوسی رشتہ داروں کے ساتھ، اجنبی پڑوسیوں کے ساتھ
پہلو کے ساتھ ہی، کچھ دیر کے لیے ٹرین میں ہمارا کوئی ساتھی بیٹھتا ہے، ان کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ، لونڈیوں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ، سب کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہ تعلیم آئی 18۔ اس طرح سے یہ جو 18 شرعی قوانین اور احکام اور تعلیمات آئی ہیں، یہ انفرادی اور سماجی زندگی کے لیے۔ اس کا اختتام اس مضمون کا ہوتا ہے کہ وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، وہ وقت کیسا ہوگا جب ہر امت سے ایک شہید کو گواہ کو لا کر کھڑا کیا جائے گا، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو آپ کی امت پر لا کر کھڑا کریں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آیت کو کسی نے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت کی تو آپ دیدہ ہو گئے، آپ لرز اٹھے کہ قیامت کے دن کٹہرے پہ کھڑا کیا جائے گا، مجھے گواہی دینی پڑے گی، اور آپ انتھک کوشش کرتے تھے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے۔ امت کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ قیامت کے دن جب اس سے بھی پوچھا جائے تو وہ بھی شہادت دینے کی پوزیشن میں ہو۔ قانون نمبر 19 اور 20، بیچ میں یہ آیت آ گئی جو امامت کے منصب والی، اور شریعت کا قانون نمبر 19 ہے شراب کی حرمت کا۔ شراب کی حرمت کا ایک قانون گزر گیا سورہ، اس سے پہلے والی سورت میں، سورہ بقرہ میں، اور یہاں آیا کہ شراب پی کر نماز کو نہیں آنا چاہیے، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا۔ اور شریعت کا حکم نمبر 20 یہ ہے کہ جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کیا کرو، اور اگر غسل نہ کر سکتے ہو تو تیمم کرو اور نماز پڑھو۔ یہ 20 احکام آ گئے۔ سیکشن نمبر 1 ختم ہوا اس پارے کا۔ اس پارے کا سیکشن نمبر 2 ہے، وہ ہے یہود پر تنقید ہے، اور ان کو بتایا گیا کہ بجائے اس کے کہ وہ اسلام کی حمایتی بنتے، ضلالت کے خریدار بننے لگے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخاصمت کرنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف دشمنی کرنے لگے۔ یہود پر کمنٹ کرتے ہوئے یہ بھی بتایا گیا کہ ان کے اعمال بگڑ گئے، شریعت سے وہ بہت دور نکل گئے، انبیاء کی تعلیمات کو انہوں نے پس پشت ڈال دیا۔ ان کے جرائم کو گناتے ہوئے بتایا کہ ایک تو یہ کہ وہ گھمنڈ میں مبتلا ہو گئے، آبا پرست ہو گئے، بزرگی اور برتری کا زعم انہیں آ گیا، اور وہ سمجھنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ چہیتے ہیں۔ دوسرا جو ان کے اندر بگاڑ آیا وہ جبت اور طاغوت کے اتباع کرنے لگے۔ یعنی جبت کا مطلب ایک معنی یہ ہے کہ توہم پرستی میں مبتلا ہو گئے، جادو کے چکر میں پھنس گئے، جس کا ذکر سورہ بقرہ کے اندر بھی آیا ہے، اور طاغوت شیطان کی اتباع کرنے لگے، خدا کو چھوڑ کر دیگر جو دنیا کے لیڈر جو خدا کی بغاوت پر جن کا پورا نظام چلتا ہو اس کی اتباع وہ کرنے لگے۔ آج کے زمانے میں جبت کا جو متبادل ہے وہ توہم پرستی ہے۔ گھر بناتے ہوئے لوگ واستو کو دیکھتے ہیں، فال دیکھتے ہیں، شادی سے پہلے قسمت دیکھتے ہیں، اور سپرسٹیشنز کا شکار ہوتے ہیں، شگون لیتے ہیں، یہ سب چیزیں کرنے لگتے ہیں۔ اور مسلمانوں میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ذرا طبیعت خراب ہو گئی تو فوراً سمجھنے لگتے ہیں کہ کالا جادو ہوا، پھر عاملوں کی تلاش میں جاتے ہیں۔ کچھ لوگ اچھے عملیات کرتے ہیں اور کچھ لوگ غلط کام کرتے ہیں، تو ان سب کو دیکھے بغیر لوگ اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ دوسرا ان کا پرابلم، پہلا پرابلم یہ گھمنڈ میں مبتلا ہو گئے، نسل پرستی کے اندر مبتلا ہو گئے۔ دوسرا ان کا پرابلم یہ ہے کہ جبت اور طاغوت کی اتباع میں لگ گئے۔ تیسرا یہ کہ مسلمانوں کی بجائے مشرکین کی حمایت کرنے لگے۔ آج کے زمانے میں بھی دیکھیے اہل کتاب کا معاملہ یہ ہے کہ ابراہیمک جو فیتھ ہے اس میں کامنالٹیز بہت زیادہ ہے، یہودیوں کے درمیان، عیسائیوں کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان، کیونکہ ایک فیتھ سے یہ تینوں مذاہب نکلے ہیں تو کامن پوائنٹ سے زیادہ ہیں، لیکن بجائے اس کے کہ اسلام اور مسلمانوں کی حمایت کرتے، اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی کرنے میں صف اول میں ہوتے ہیں اور مشرکین کا تعاون کرتے ہیں اسلام کے خلاف۔ قرآن نے یہ بھی بتا دیا اس سورت کے اندر۔ اور چوتھے نمبر پر بتایا کہ ان کا سب سے بڑا پرابلم ہے ان کا حسد۔ یہاں بھی اسلام نے، قرآن نے بتایا کہ ان میں سے کچھ لوگ اچھے ہیں۔ یہ سیکشن نمبر 2 ہے۔ سیکشن نمبر 3 یہ ہے کہ امت مسلمہ کو امامت پر سرفراز کیا گیا اور بتایا گیا، ایک جگہ کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے درمیان شہادت حق دینا ہے۔ دوسری ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ ذمہ داری بتائی گئی۔ اور تیسری جگہ یہاں یہ بات بتائی گئی کہ عدل و قسط کا قیام تمہاری ذمہ داری ہے۔ دنیا میں سوشل جسٹس کا، پولیٹیکل جسٹس کا، اکنامک جسٹس کا کو انشور کرنا، اس کا قیام کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔
دنیا میں ہر جگہ ظلم ہے، نہ سماجی طور پر انصاف ملتا ہے لوگوں کو، نہ معاشی طور پر برابری ہے، نہ ایکول اپرچونٹیز لوگوں کے لیے پائے جاتے ہیں، بڑی ناہمواریاں ہیں، بڑی نابرابریاں ہیں، بہت بڑا ظلم ہوتا ہے۔ امت مسلمہ کے امامت کے منصب میں یہ بات بھی شامل ہے کہ دنیا میں وہ حق کے علمبردار بنے، عدل و انصاف کے علمبردار بنے۔ حضرات غور کر کے دیکھیے، ہمارا دین مختصر اعمال پر مشتمل سمٹ کر رہ گیا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہی 2-4 اعمال کر کے ہم سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ کوشچن پیپر تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ قرآن نے جب یہ کہا کہ یہ تمہاری ذمہ داریاں ہیں، تو کیا یہ ہمیں نہیں معلوم کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا؟ حکم دیا تھا اس نے، کہا تکونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اللہ کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ، عدل و قسط کی گواہی دو، عدل و قسط کو دنیا میں قائم کرو۔ قرآن نے ہم سے کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، حکومت کی ذمہ داریاں بڑی امانتیں ہیں اور اہل ترین لوگوں کو حوالے کرنا چاہیے۔ ہم تو اس سے بالکل غافل ہو گئے، ہم نے تو اسے دنیا کا کام سمجھا، غافل ہو گئے، اور آج یہی سیاست ہے جو اسلام اور مسلمانوں کے لیے ان کی زندگی بہت تنگ کر رہی ہے۔ ہم نے اسے فراموش کر دیا، ہم نے اسے دین کا حصہ نہیں مانا، دنیا میں عدل و قسط کے قیام کو ہم نے کوئی ضروری کام نہیں سمجھا، ہم نے اسے چھوڑ کر شارٹ کٹ دریافت کر لیا کہ ہم جنت میں ایسے چلے جائیں گے۔ یہ کوشچن پیپر ہے، ہم سے پوچھا جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے کہا اور اس کے لیے بتایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تمہارے درمیان تمہارا ایک اولی الامر ہونا چاہیے۔ امت میں آج یہ بھی نہیں ہے، سوائے کچھ تحریکات کے ان کا کوئی امیر نہیں، حکم دینے والا نہیں، اجتماعیت نہیں، کوئی ان کا آرگنائزیشنل سیٹ اپ نہیں، کوئی ان کو سیدھی راہ دکھانے والا نہیں، کسی کی اتباع پر وہ مامور نہیں اور اس کے پیچھے چلنے کے لیے تیار نہیں۔ کہا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور کہا کہ اگر یہ نہیں کرو گے تو تمہارے درمیان تنازع ہو جائے تو فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہا کہ اللہ اور رسول کی طرف اپنے معاملات کو لوٹاؤ۔ یہ سب ہم کو تعلیم دی گئی اور بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کیسے کرنی چاہیے۔ قرآن اس صورت میں بتاتا ہے کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، کہا کہ جب تک یہ آپ کو حکم نہ مان لیں، آپ کے فیصلے کی اتباع نہ کریں، آپ کے ججمنٹ کو قبول نہ کریں، آپ کے قانون کو جب تک یہ قبول نہ کریں، اور دل میں ذرا برابر تنگی نہیں ہونی چاہیے، اور سرنڈر جب تک نہیں ہو جائیں گے تب تک یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ اجتماعی زندگی عدل و قسط کے قیام کے لیے ہمیں بتایا گیا کہ مین میڈ لاز کے بجائے شریعہ لا سننے کے ساتھ لوگ گھبرا جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شریعہ کا مطلب ہے کوڑے برسانا، وہ سمجھتے ہیں کہ شریعہ لا کا مطلب ہے ہاتھ کاٹ دینا، اور یہی دنیا کو باور کراتے رہتے ہیں۔ یہ بھی اپنی جگہ ہے، جب دنیا میں حالات سازگار ہو جائیں، کسی کو بھوکا مرنے کا موقع نہ ہو، امپلائمنٹ کے ساری اپورچونٹیز دیے جائیں، مال و دولت کی مساویانہ تقسیم ہوتی ہو، زکوٰۃ تقسیم ہوتی ہو، بہت سی چیزیں ہونے کے بعد اگر چوری کوئی کرتا ہے تو اس کے لیے سزا ہے۔ لیکن شریعت کہنے کے ساتھ لوگ سمجھتے ہیں شریعت کا مطلب جیسے اس سے پہلے آیا ہے، حلال کھانا بھی شریعت ہے، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا شریعت ہے، میراث کی تقسیم کرنا شریعت ہے، حرام رشتوں سے اجتناب کرنا شریعت ہے، حلال جو رشتوں کی فہرست ہے اس میں شادی کرنا شریعت ہے، شریعت والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، شریعت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، شریعت شراب سے بچنا ہے۔ لوگ شریعت کا معنی جیسے ہی لفظ شریعت سنتے ہیں تو گھبرا جاتے ہیں۔ تو اس میں بتایا گیا کہ ہماری ذمہ داری ایک عادلانہ معیشت کے لیے کام کرنا ہے، عادلانہ سیاست کے لیے، عادلانہ سماج کے لیے کام کرنا ہے۔ آخری حصہ اس کا وہ ہے آیت نمبر 71 سے آیت نمبر 147 تک، وہ ہے اسلامی حکومت کے لیے قوانین ہے۔ پہلے آپ نے دیکھا کہ فرد اور سماج کے لیے قوانین، پھر نمبر 2 میں یہود کے طرز عمل پر تبصرہ ہے، نمبر 3 امت کو
عدل و قسط کے قیام کے لیے تیار کیا گیا اور بتایا گیا کہ ان کی اجتماعیت ہو، ان کا امیر ہو، خدا اور رسول کی اتباع ہو اور خدا اور اس کے رسول کی شریعت کو آخری چیز تسلیم کیا جائے اور وہی ہمارے لیے زندگی میں اٹل ہے اور فیصلہ کن ہے۔ اس کے علاوہ مین میڈ لاز ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آخری حصہ ہے وہ ہے قیام عدل کے لیے جہاد ضروری ہے۔ یہ ایک اسلامی ریاست کو تعلیم ہے کہ کہیں ظلم ہوتا ہو تو ظلم کے خلاف کھڑے ہونا، عدل و قسط کے لیے کام کرنا، اور جہاں لوگوں کو ایمان لانے کے لیے، اسلام قبول کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے بھی موقع نہ دیا جائے، لوگوں کے عقیدوں پر سوار ہو جائے، لوگوں کی عقلوں پر لوگ سوار ہو جاتے ہیں، نظام سوار ہو جاتے ہیں، تو ایسی جگہ جہاد کرنا ضروری ہوتا ہے۔ بالخصوص اس صورت میں بتایا گیا جہاں کمزور عورتیں، بچے دبا کر کچل کر رکھ لیے گئے اور وہ چیختے ہیں، پکارتے ہیں مدد کے لیے، تو ایسے لوگوں کی مدد کے لیے دوڑنا اور مدد کرنا یہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ تو اس کے لیے جہاد کرنا چاہیے، جہاد کی تعلیم آئی، اور بالخصوص مظلومین کی حمایت کے لیے جہاد کرنے کی تعلیم آئی ہے۔ اس کا ایک پس منظر ہے، اس کے قوانین ہیں، اس کے جو لاز ہیں، وہ ساری چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے اسلامی حکومت کا ہونا ضروری ہے، اسلامی اجتماعیت کا ہونا ضروری ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے طور طریقے کس طرح سے دعوت کو پہنچائیں، اور دعوت پہنچانے کے باوجود اگر اس کے لیے راستے جو ہے مسدود ہیں، بند کر دیے گئے ہیں، دیواریں کھڑی کر دی گئی، تو ان دیواروں کو گرانا تاکہ بندگان خدا کی گردنیں آزاد ہو اور وہ بندوں کی بندگی کے بجائے رب کی بندگی کی طرف آ سکیں۔ اس کوشش کا نام، اس جد و جہد کا نام جہاد ہے۔ منافقین کا ذکر آیا، طویل مباحث منافقین کے سلسلے میں سورہ نساء میں اور سورہ توبہ میں، یہ دونوں صورتوں میں آپ کو ملیں گے۔ یہاں کافی طویل ہے، اس میں منافقین کی صورتحال پر بحث کی گئی۔ اختصار کے ساتھ آپ کو میں بتاؤں گا کہ منافقین کون ہیں اور ان کا کیا رویہ ہوتا ہے۔ منافقین کی بہت سی کیٹیگریز ہیں۔ مولانا صدر الدین اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے حقیقت نفاق، اسے جب پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ 4 کیٹیگری کے لوگ ہیں، الگ الگ طریقے کے ہوتے ہیں۔ ان میں سے مصلحت کوش بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں، کچھ سازشی لوگ ہوتے ہیں، کچھ کمزور ایمان والے ہوتے ہیں، اور کچھ مسلمان ہوتے ہیں لیکن ان کی دلچسپیاں جو ہے دونوں طرف ہوتی ہیں۔ اس طرح سے کیٹیگرائز کر کے بتایا گیا ہے۔ ان کے سلسلے میں الگ الگ لیولز ہیں، ان لیول کے مطابق ان کے ساتھ برتاؤ کیا جائے گا۔ نمبر 1 یہ بتایا گیا کہ منافقین تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، وہ فائدے کے حریص ہوتے ہیں، جہاں فائدہ ہوتا ہے اس طرف وہ دوڑ پڑتے ہیں۔ نمبر 2 حکم جہاد سے قبل وہ ایمان اور اخلاص کا دھمس جماتے تھے، اپنے آپ کو بہت بڑے متقی باور کراتے تھے اور دین کے حمایتی باور کراتے تھے، لیکن جب جہاد کا حکم آ گیا تو یوں ان پر غشی طاری ہونے لگی جیسا کہ موت کا وقت ہوتا ہے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ ذمہ داریوں سے یہ فرار اختیار کرتے ہیں، کبھی ذمہ داری نہیں لیتے، ریسپانسبلٹی کبھی شولڈر نہیں کرتے، باتیں بہت کریں گے لیکن کوئی ذمہ داری نہیں لیں گے۔ جب ذمہ داری لینے کا موقع آئے گا تو ان کے پاس بہانے ہوتے ہیں، کبھی طبیعت کی ناسازی ہوتی ہے، کبھی بیوی بچوں کا مسئلہ ہوتا ہے، کبھی کھیتی کا مسئلہ ہوتا ہے، کبھی تجارت کا مسئلہ ہوتا ہے، کبھی گرمی کا مسئلہ ہوتا ہے، بہت سے یہ تعویلات اور بہانے بناتے ہیں، ذمہ داریاں کبھی اختیار نہیں کرتے۔ اور اس کے بعد 4 نمبر پر یہ بتایا گیا کہ یہ سازشی ہوتے ہیں، مسلمانوں کی صفوں کے اندر دراڑ پیدا کرنے کے لیے، مسلمانوں کی جمعیت کو پارا پارا کرنے کے لیے، ان کا شیرازہ بکھر جائے، اس کے لیے وہ تگ و دو کرتے ہیں اور سازش کرتے ہیں اور کفار و مشرکین اور یہودیوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ اور نمبر 5 بتایا گیا کہ یہ افواہیں پھیلاتے ہیں، ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر، تاکہ مسلمانوں کے اندر پست ہمتی پیدا ہو جائے، مسلمان ڈر جائیں، مسلمان دبک جائیں۔ یہ ہمارے بھی بہت سے لوگ کرتے رہتے ہیں، ایسی باتیں پھیلاتے رہتے ہیں، افواہیں پھیلاتے رہتے ہیں، بغیر کسی تحقیق کے چیزوں کو پھیلا دیتے ہیں۔ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ 5 سال پہلے کا ہے، یہ ہندوستان کا واقعہ نہیں، کہیں اور ملک میں ہوا، لیکن لوگ بتاتے ہیں کہ اس طرح سے مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، فلاں کیا جا رہا ہے۔ تو یہ افواہوں ہی کی شکل میں سے ایک شکل ہے جو ان ویریفائڈ جو نیوز اینڈ ویڈیو کلپس وائرل کرتے ہیں، یہ سب غلط کام ہوتا ہے۔ اور کہا کہ ان کے ساتھ، منافقوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔
بعض لوگوں کے ساتھ کہا گیا کہ سلام کلام باقی رکھیں، ابھی سختی نہ کریں۔ سورہ توبہ میں جا کر ان کے ساتھ کہا ہے سختی کریں ان کے ساتھ، لیکن ابھی سورہ نساء میں سخت رویہ نہیں آیا۔ البتہ یہ جو سازشی منافقین ہوتے تھے، جو دشمنوں کے ساتھ مل کر کبھی مسلمانوں پر حملہ آور ہوتے تھے، تو ان کے سلسلے میں بتایا کہ دارالحرب میں رہتے ہوئے منافقین کو چاہیے کہ اگر وہ مومن ہیں تو وہاں سے نکل کر آئیں اور مدینہ آ جائیں، ہجرت کریں۔ ہجرت کرنا اس زمانے میں ضروری تھا۔ وہاں رہ کر دشمنوں کی صفوں میں اسلام کا دعویٰ کریں گے تو ان کا اسلام کا دعویٰ جھوٹا ہو رہا تھا، تو کہا گیا کہ وہ ہجرت کر کے آئیں۔ اور کسی وجہ سے جب جنگیں ہوتی ہیں، غزوات اور سریات، بڑی جنگیں چھوٹی جنگیں ہوتی تھی، تو اس میں اگر جو آدمی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے اور وہ کافر قوم کے ساتھ مل کر جنگ لڑے تو اسے قتل کر دو۔ دوسرا یہ کہا گیا کہ اگر وہ کنارہ کش ہو جائیں، اپنی قوم کے ساتھ مل کر مدینے میں چڑھائی نہ کریں تو انہیں درگزر کرو، جا کر وہ اپنی قوم سے واپس چلے جائیں، اپنے وطن چلے جائیں، لیکن وہ حملہ نہ کریں۔ اگر مومن کو وہ غلطی سے قتل کر جائیں تو اس کے لیے کفارہ یہ ہے کہ غلام کو آزاد کرنا پڑے گا، یا خون بہا دینا پڑے گا، یا پے در پے 2 مہینے کے روزے رکھنے پڑیں گے۔ اور اگر مومن کا قتل عمد ہوا ہے تو اس کی سزا جہنم ہے۔ تو الگ الگ کیٹیگرائز کر کے بتایا گیا کہ 4 لیول کے رویے ہیں ان کے ساتھ جو اختیار کیا جانا چاہیے۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ جب روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آئیں گے تو ان کے منہوں پر ماریں گے، ان کے چہروں پر ماریں گے، ان کو بتائیں گے کیا دنیا کی اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ کیا تم ہجرت کر کے نہیں آ سکتے تھے؟ تم نے منافقانہ رویہ اختیار کیا، اس وقت ان کا حال بہت برا ہوگا۔ اسلامی حکومت کو جہاد کی تعلیم دی گئی، بیچ میں منافقین کی بحث آ گئی، اسی میں ایک اور بحث بھی آ گئی، شریعت کا ایک قانون آ گیا، وہ ہے صلاۃ الخوف۔ جنگ کی حالت میں بھی نماز بہت امپورٹنٹ ہے، اور بتایا گیا کہ اگر 2 رکعت کی نماز ہو رہی ہے قصر کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم امامت کریں گے، اور ایک گروپ آ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے 1 رکعت نماز پڑھے گا اور پیچھے واپس چلا جائے گا، ہتھیار کو سنبھال لے گا۔ دوسرا گروپ آئے گا اور وہ دوسری رکعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہو جائے گا، باقی جو 1 رکعت ان کی رہ جائے گی وہ بعد میں اسے پورا کر لیں گے۔ اس طرح سے خوف کی حالت میں، جنگ کی حالت میں، میدان جنگ میں بھی نماز کی تعلیم دی گئی۔ لیکن یہ بتایا گیا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مسلمانوں کی لازم ہے کہ وقت پر نماز پڑھیں، حالت امن ہو جائے تو اپنے وقت پر جس طرح سے تعلیم دی گئی ویسی نماز پڑھنی چاہیے۔ آخر میں یہ بتایا کہ یہ منافقین یہود اور مشرکین کا ساتھ دیتے ہیں، اور مشرکین کا معاملہ یہ ہے کہ وہ شیطان کے ساتھ چلتے ہیں، شیطان کی اتباع کرتے ہیں، شیطان انہیں گمراہ کرتا ہے، انہیں آرزو میں مبتلا کرتا ہے، انہیں حکم دیتا ہے تو جانوروں کے یہ کان کاٹتے ہیں، انہیں حکم دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تخلیق کو تغیر کر دیتے ہیں، بدل دیتے ہیں، بہت سے غلط کاموں کرتے ہیں۔ تو بتایا کہ یہ مشرکین کا یہ رویہ ہے، مشرکین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں ہے، تم اگر صحیح راستے پر چلتے رہو تو اللہ تعالیٰ تمہارا حامی اور ناصر ہوگا۔ آگے یہ بتایا گیا کہ مرد اگر نشوز کرے، مرد سے اگر بدسلوکی کا امکان ہو تو صلح صفائی کرو، سماج کے لوگ مل کر اسے نصیحت کریں، اسے سمجھائیں اور خاندان کے انسٹیٹیوشن کو باقی رکھیں۔ بیویوں کے درمیان عدل کرنے کا حکم دیا گیا کہ 4 شادیاں کرنے کی اجازت اس صورت کے ابتدائی حصے میں آئی ہے۔ اختتامی حصے میں یہ کہا گیا کہ اگر تم عدل نہیں کر سکتے ہو تو ایک بیوی پر اکتفا کرو۔ آخر میں وہ آیت آئی کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے گواہی دینے والے، عدل و قسط کے لیے کھڑے ہونے والے بنو۔ پھر منافقین کا تذکرہ آیا، ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، یہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے، اور قیامت کے دن ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلی سطح میں جائیں گے اور ان کے لیے سخت ترین سزا ہے وہاں۔ تو اس پر یہ پارہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو شریعت کے احکام آئے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بنی اسرائیل کا
جو طریقہ رہا ہے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عدل و قسط کے قیام کے لیے دنیا میں کھڑے ہونے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔